بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل صاحب۔ خالد جمیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ایک تو آج کل 27ویں جو ترمیم لائی جا رہی ہے، اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا کہ جو صوبائی خود مختاری ہے، صوبائی حقوق ہے، اس پر ڈاکہ مارنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ خبریں ہم تک پہنچی ہیں اور ہم اپنے حقوق کو سرنڈر کبھی نہیں کریں گے، اپنے حقوق پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم تحریک چلائیں گے۔ ایک تو یہ بات، اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے باہر کی لیڈرشپ ہے، کہ جب تک ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایک تو دوسرا سوال۔ تیسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی کہ بلاول نے پرچہ اٹھ کر دیا ہے اور پرچہ اٹھ کر کے بڑا اچھا کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرف جائیں گے؟ پہلی بات دیکھیں، جو صوبوں کے وسائل کے حوالے سے ڈاکہ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم میں جو NFC کا معاملہ ہے وہ ہے صوبوں کے وسائل کے اوپر، جو بظاہر یہ بتایا گیا بلاول بھٹو زرداری کی ٹویٹ کے اندر کہ جی کہ جو NFC کے تحت صوبوں کو پروٹیکشن تھی وسائل کے اندر شیئر کا، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب وفاق کے اپنے کنٹرول میں ہوگا، جتنے مرضی آپ اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کا پیسے بند کر دیے، وسائل بند۔ جیسے خیبر پختونخوا کے بھی وہ مرکز سے کنٹرول کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 1100 ارب، آج کہتے ہیں جی 2200 ارب تک آپ کے ٹوٹل جو ہے کہ وہ چلا جاتا ہے معاملہ، آپ کے محصول رہتے ہیں جو نہیں دیا جا رہا۔ اس اعتبار سے بھی بات ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ایک جو اہم ہے، وہ اس میں ایک تھوڑا سا جو اس کے اندر تصحیح ہونے والی ہے، وہ یہ ہے کہ وفاق جتنے بھی قرضے لیتا ہے دنیا سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے، جو بھی ہیں، وہ زیادہ تر خرچ جو ہیں وہ ملک کے اندر ہوتے ہیں، صوبوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اب آپ نے صوبوں کے اندر قرض لے کے آپ نے اخراجات کر دیے ہیں، لیکن اب جب واپسی کی باری آتی ہے تو وفاق نے دینا ہے، گارنٹر وفاق ہے، صوبے وہاں سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہاں یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں اس میں ترمیم کر کے کہ جو آپ نے قرضوں کی ادائیگی ہونی ہے، جس تناسب سے صوبے شیئر لے رہے ہیں اسی تناسب سے قرضوں کی ادائیگی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اس حد تک تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے بات۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو فارمولہ ہے NFC کا یا شیئر کا، وہ سارا ختم کر کے وفاق کی مرضی جس کو جتنا دے یا کرے، یہ میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہوں گے، اور اس سے یقینی طور پر ایک بہت بڑا جو ہے ایک طوفان برپا ہوگا عوامی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر، اور ان سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، تینوں صوبے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ دوسرا سوال آپ نے جو کیا وہ ہے 27ویں ترمیم کے اوپر PTI کا موقف جو ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے دیکھیں، وہ پارٹی لیڈر ہیں۔ اب آپ اس میں جتنے مرضی نون لیگ یا یہ رکاوٹیں کھڑی کرے یا جواز کریٹ کرے، سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ تھے، وہ ایک عدالتی ضمانت کے اوپر ملک سے باہر گئے علاج کے لیے، پھر وہ مفرور ہو گئے، پھر وہ اشتہاری ہو گئے، پھر وہ مجرم بھی تھے۔ اس کے باوجود کابینہ کی تشکیل سے لے کے حکومت کی تشکیل سے لے کے اہم فیصلے جو ہیں کہ وہ لندن میں میٹنگز ہوتی تھیں۔ پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو آرمی چیف کی تقرری، موجودہ آرمی چیف، یہ بھی ان کے مشورے سے اور وہاں سے ان کی منظوری سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ چلے گئے تھے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سزا یافتہ شخص کے ساتھ مشاورت کر کے اگر آپ نے کوئی تقرری کرنی ہے تو وہ غیر قانونی ہوگی اور وہ کالا دم ہو جائے گی، تو پھر تو آپ پوری کی پوری حکومت کالا دم بشمول آرمی چیف کی تقرری کالا دم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یا نہ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور اس میں ملاقات کروا دینی چاہیے اگر آپ معاملات کو سموتھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب معاملات خراب رہیں، سیاسی بحران رہے، اللہ گلہ چلتا رہے، تو پھر آپ ملاقات نہیں کروائیں گے۔ تیسرا معاملہ جو ہے کہ وہ مولانا صاحب نے جو کہا کہ پرچہ آؤٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ بلاول نے اس ایک کام سے دو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مقصد تو یہ کہ جو یہ خود سسٹم بھی چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہے کہ آئیں جس کے اوپر آج ہم دیکھو نا، میں اور آپ ڈبیٹ کر رہے ہیں، ہر چیز بندہ ڈبیٹ کر رہا ہے، ڈبیٹ ہو، پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دوسرا، اس وقت اس نظام کی بقا جو ہے، اس پورے کی پوری ہائیبرڈ پلس یا پرو میکس جو نظام کی بقا ہے، وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ تینوں کا اتحاد ہوگا تو تینوں بچیں گے۔ تینوں میں سے ایک پیچھے جاتا ہے تو تینوں ڈوبتے ہیں، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس میں جو ون ون پوزیشن کریٹ کرنے کے لیے جو بات ہوئی کہ اچھا ایک طرف یہ بات کر کے کہیں گے جی ہم دیکھیں ڈیموکریٹس ہیں، ہم نے اس کو پبلک کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ NFC اور اس کے اوپر، اور آپ جو جہاں پہ صوبوں کے معاملات کے اوپر زد پڑتی ہے، وہاں پہ آپ اپنی ڈیمانڈس کو پوری کروا کے آپ کہیں گے کہ جناب ہم جھنڈا اٹھا لیں گے کامیابی کا، ٹھیک ہو گیا پیپلز پارٹی کا۔ تیسرا کام یہ جو جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ
اور باقی ججز کی تبادلوں اور الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر وہاں پر نون لیگ کہے کہ جناب دیکھو ہم نے اپنا کام کرا لیا, اپنی قلعہ مضبوط کر لیا جناب, اور جو چوتھا کام جو اصل کام ہے وہ 243 والا, وہ بھی جو اپنا انہوں نے کام کروانا تھا وہ بھی ساروں کے چپ چپیتے ادھر سے وہ بھی کام کرا کے وہ بھی اپنی جگہ جناب قلعہ مضبوط کر لیا. تو جو تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت اس پورے کے پوری نظام کے, جن میں سے ایک بھی پیچھے ہٹتا ہے تو سارے تینوں کی تینوں دھڑام سے گر جاتے ہیں. وہ تینوں نے اپنے اپنے اس میں گول اور ٹاسک رکھے ہوئے ہیں. اس کے اندر جو ہے کہ تینوں نے جو ون ون پوزیشن پیدا کرنے کے لیے اسکیپ کہاں سے کرنا ہے, اصل مقاصد کیا پورے کرنے ہیں, وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. اور وہ یہی سارا اس کو گیم پلان مجھے نظر آتا ہے. اس کے علاوہ تو باقی کچھ نہیں ہے. 243 ہے. جی ہاں. اچھا سر, یہ جو فیصل واوڈا صاحب نے بھی فرمایا تھا 2 روز پہلے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹی ایل پی والا معاملہ ہوگا, اور آج بھی انہوں نے جب پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب رات کو ملے تھے کل, تو اس میں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے اگر بندے کے پتر بنتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھینٹا لگے گا. اس کے ساتھ ایک اور خبر آئی ہے ابھی جو خبر ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, ہم تو بات کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں 10-15 سال کی بات نہیں ہے, یہ تسلسل ہمیشہ کے لیے چلنا چاہیے, رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے تاکہ عسکری اور سیاسی قیادت مل کر ملک و قوم کی خدمت کرے. 27ویں آئینی ترمیم میں چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے ترمیم لا رہے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ سیٹ اپ ہمیشہ رہنا چاہیے, اور عسکری اور سیاسی قیادت کا یہ سیٹ اپ ہمیشہ, تاکہ عسکری اور سیاسی قیادت مل کر ملک و قوم کی خدمت کرے, جس کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اور اچھا, وہ مسودہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے شیئر کر دیا جی 27ویں ترمیم کا. دیکھیں وہ جو پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے نا جی جا کے, وہ ایگزیکٹ ڈرافٹ تو نہیں ہوگا ترمیم کا, لیکن اس کے جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ نقطہ یہ نقطہ یہ نقطہ کہ اس پہ ہم یہ کریں گے. لینگویج تو ہے نا جی, آپ کو وہ ڈرافٹ کی لینگویج تو ایک عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. بالکل ایسا ہے کہ فلاں جگہ سے کاما ہٹا کے وہاں پہ ٹو لکھ کے انسرٹ کر کے یہ کر دیا. وہ شیل ول کا لفظ استعمال کرے وہ بھی تو وہ تو ایگزیکٹ وہ نہیں ہوگا, لیکن کرکس بتا دیا جی فلاں آرٹیکل میں یہ کر کے یہ کریں گے. وہ انہوں نے شیئر اس وقت زاہد صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس میں وہ کر دیا تھا. اسی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا تھا. جہاں تک یہ معاملہ ہے نا 10-15 سال کے تسلسل کا نہیں کہ یہ تا حیات دیکھیں یہ تا حیات جو ہے نا, یہ فرعون کی بھی خواہش تھی کہ تا حیات ہے, یہ نمرود کی بھی خواہش تھی, یہ یزید کی بھی خواہش تھی. یہ آپ کو شداد کی جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں اور خاص طور کے اوپر جو آمریت ہوتی ہے یا جابر اور ظالم حکمران ہوتے ہیں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جب حکومت سے نکلیں گے ان کا عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا. تو ان کی یہ ضرورت اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ تا حیات رہیں اور اسی وقت اقتدار سے الگ ہوں جب ان کا اس دنیا سے جانا ہو, تاکہ کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو سکے. اور یہ تا حیات خواہشیں دیکھیں, ضیاء الحق کی بھی یہاں خواہش یہ تھی, مشرف کی بھی خواہش یہ تھی. تو کوئی جو آتا ہے نا زور زبردستی طاقت کے زور کے اوپر بددیانتی کر کے یا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کر کے یا ڈاکہ مار کے, وہ 1-2 سال کے لیے نہیں آتا, وہ آتا تا حیات کے لیے آتا ہے. لیکن ایک جو جس کو زوال نہیں ہے نا, جو تا حیات ہے وہ ایک ہی ذات ہے, اور نظام اسی کا چلتا ہے, اصول اسی کا چلتا ہے. ہم جتنے مرضی پلان بنا لیں, ہم جتنے کر لیں, اس کا نظام کیا گئی ہے سب کے سب جو ہے کہ وہ کہتا ہے نا کہ تم نے جتنی 1000 چالیں چلنی ہیں چلو, میری ایک چال سے تمہاری سب چالیں برباد ہو جائیں گی. تو یہ خواہش ضرور ہے ان کی, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک نظام قدرت بھی ہے اور اس نظام قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اور یہ بھی ایک اپنی ایک جو طبعی ان کی مدت ہے, یہ پوری کر کے جو ہے کہ ان کا بھی جو حشر ہوگا وہ بھی تاریخ دیکھے گی. تاریخ میں ان جیسوں کا جو حشر ہوا وہ بھی تاریخ نے. اچھا, وہ جو جس طرح سینیٹر فیصل واوڈا نے فرمایا جی کہ اس دن بھی دیکھو یہ وہ سوچ ہے, مطلب جو اب بات میں کر رہا ہوں نا کہ یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہم نے تا حیات رہنا ہے, کن کی خواہش ہوتی ہے؟ جو میں نے کہا نا کہ ظالم اور جابر جو لوگ ہوتے ہیں. اب آپ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, سیاسی گیدرنگ کر سکتے ہیں, ہیومن رائٹس کے اوپر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ ان کو کہیں گے جی ہم مرید کے جیسا یا 26 نومبر جیسا سلوک کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا, ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوا, ایک طرف کہتے ہیں مجھ سے زیادہ برا سلوک کریں گے, تو آپ تو اعتراف جرم کر رہے ہیں نا. دوسرا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی حقوق, کسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ جناب بس ڈنڈے کی حکومت ہے اور جس کی لاٹھی اس کا بھینس جو مرضی ہانکتا پھرے. جب آپ یہ نظام بنا دیں گے, آپ اس وقت سے ڈریں کہ جب جو طاقت آپ استعمال کر رہے ہیں, اگر پاکستان کی بڑی عوام اگر میدان میں آ گئی
اور ایک بڑی تعداد آ گئی, اور اگر انہوں نے بھی ہاتھ میں ڈنڈا اور سوٹا اٹھا لیا, ڈانگ سوٹا اٹھا لیا, کشمیر میں کیا ہوا, جی بالکل ایسا ہی ہوا, وہاں پر تو سب کو, نیپال میں کیا ہوا, سری لنکا میں کیا ہوا, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ مقام عبرت ہے. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. یہ وہ سیاسی یتیم ہیں جن کو یتیم خانوں سے اٹھا کر, اور آپ جو ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ بوٹ پالش اچھی کر لیتے ہیں, آپ جو ہے کہ کسی کی خدمت اچھی کر لیتے ہیں, تو آپ ایسے جگہوں پہ بٹھا دینا اور پھر اس کے بعد اس قسم کے بیان دینا, میرا خیال ہے یہ ملک اور قوم اور پاکستان کے آئین اور قانون اور جو ملکی قومی وقار ہوتا ہے, یہ اس کی توہین اور تذلیل ہے اس قسم کے بیان دینا. اور یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جن کے بہاف کے اوپر یا جن کے لیے ایسے بیان دیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں پہلے آپ کے بارے میں کیا رائے ہے, اور اس قسم کے بیانات کے بعد ان کے ساتھ اور کیا کچھ لوگوں کی بدظن ہوں گے. اس لیے اس قسم کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. وہ گفتگو تو ہم ان لوگوں کی جو لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں تو مکالمے ہم یہاں پر بات نہیں کر سکتے, جو جس طرح آزاد کشمیر میں خیبر پختونخوا میں جو لوگ باتیں کرتے وہ ہم یہاں پر کہہ نہیں سکتے. اچھا یہ سر میں جو خبر اس پر میں آپ کو دے دوں اس پر میں آپ کا تجزیہ لوں گا. یہ جو آئینی عدالت بن رہی ہے, جسٹس اس وقت جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان, یہ 27 سے 28 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اسی رواں ماہ 30 ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے 30 مطلب اس کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. اب آئینی عدالت تو بن جائے گی سر, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنے گی, یا پھر وہ اگر تحریک اٹھے گی تو وہ چیز ہے ابھی تک. لیکن ایک خبر یہ ہے سر کہ اس میں آئینی بینچ کا جو سربراہ بنایا جا رہا ہے, آئینی عدالت کا جو سربراہ بنایا جا رہا ہے, اس میں نام آ رہا ہے جی موجودہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے جسٹس یحییٰ خان افریدی, ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کو بنایا جائے گا. یہ میری خبر ہے, جو میرے سورس کا کہنا ہے. میں نے پوچھا کیوں, اس نے مجھے بتایا کہ اس لیے کہ جسٹس منصور شاہ قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, وہ پتہ ہے خط بھی لکھتے ہیں, کوئی غیر آئینی بات ہو, غیر قانونی بات ہو, وہ اس کو بڑا اٹھاتے ہیں. جسٹس منیب اختر اور دوسرے یہ سارے مل کر انہوں نے کہا جی کہ ان کا خیال ہے جی کہ جسٹس منصور شاہ کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس لگا دے, اور جسٹس یحییٰ خان افریدی جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کو ہم بنا دیں جناب آئینی عدالت کا سربراہ, تو معاملات جو ہے نا وہ چل پڑیں گے. میرا خیال ہے کہ اس میں یحییٰ افریدی صاحب نے پچھلے 1 سال میں جس قسم کے جو پورا کا پورا نظام ہے ان کو جو ڈیلیور کیا ہے نا انہوں نے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر وہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ اچھا ان کو وہاں پہ اگر آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے تو وہ شاید اس نظام کو خراب نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے نیچے کتنے ججز ہوں گے, وہ کون ہوتے ہیں. وہاں پہ اگر ان کو آپ بنا بھی دیتے ہیں اور کسی وقت ان کو یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار اب حد سے زیادہ ہو چکا ہے کام, نہیں کچھ کرنا چاہیے, تو اگر نیچے ان کی اکثریت ہی کچھ اور ہوئی, اس میں ریٹائرڈ ججز ہوئے, یا اس میں جو ہے کہ کوئی مرضی کے وکیل آپ بٹھا دیتے ہیں, تو وہ نمبر ہی پورا نہیں ہوتا. اکثریت فیصلے تو اکثریت پر ہوتے ہیں نا, اکلے نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا, تو وہ دوسرا بہت بڑا ڈپینڈ کرے گا. تیسرا معاملہ جو ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر ادھر بنا دیتے ہیں تو دیکھیں قانون اور آئین کے اندر 100 راستے ہوتے ہیں. ابھی بھی جو ہے کہ ٹیکس کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو تو منصور علی شاہ راستہ تو نکال لیا تھا, بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی اگر یہ ایسا کریں گے تو اس کے بعد اگر پبلکلی کوئی تحریک چلتی ہے اور پھر 27ویں ترمیم کو چیلنج کیا جانا ہے, جس دن یہ پاس ہونی ہے اسی دن چیلنج بھی ہو جائے گی, جیسے 26ویں ہو گئی تھی. تو 27ویں ترمیم کے تحت عدالت کے بنتے نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے اگر یہ معاملہ کسی اور لیول کے اوپر پھر سے کوئی ٹیک اپ کرنے کی بات آ گئی یا پھر سے کوئی معاملہ اٹھ گیا, اور ابھی اس نے 26ویں ترمیم والوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے فل کوڈ بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے, کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. ابھی یہ بھی تو سوچیں گے نا, اگر انہوں نے بھی ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے اتنی خدمات سر انجام دینے کے بعد, تو پھر یہ بھی تو سوچیں گے نا اچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ابھی کافی جو ہے نا کہ یہ کھیل جو ہے ابھی بڑا دلچسپ ہوگا. ایک آزاد سیر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا خبر دی ہے انہوں نے اپنے ولاگ میں, انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ نمٹا جائے گا. پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے گا؟ وہ دیکھیں سر سارا کچھ کر رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بروٹلی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا, اب 27ویں آئینی ترمیم سارا کچھ, تو پھر وہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا کچھ کروانے کے بعد تو جو سمپل میجارٹی ہوتی ہے نا وہ شاید نون لیگ کو ہے, باقی اتحادیوں کو ساروں کو ملا کے, تو اس سے نبڑنے کا مطلب ہے کہ اچھا وہ کسی بھی مسئلے کے اوپر کوئی سٹینڈ لیں یا پوزیشن میں آ جائیں, بیٹھ جائیں, اور جو محمود خان اچکزئی کو بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب بن جائیں. اچھا, ٹھیک ہے.
پھر کہ جناب یہ تو نمٹا نہ ہوا یہ تو نوازنا ہوا راجہ ریاض اور وہ والی گیم نہیں. دیکھو نا اب آپ نے ایک کہانی بنانی ہو, دیکھو جناب ان کو دھتکار دیا گیا, حکومت سے الگ کر دیا گیا, دیکھو نا آپ 243 ریفائن کرتے ہیں. پھر صدر صاحب بھی کل جو ہے کہ کہتے ہیں اچھا جی آئینی عہدے ہم چھوڑ رہے ہیں. بھائی آئینی عہدے آپ نے سارے انجوائے کر لیے, آپ اگر چھوڑتے ہیں تو آپ کو یا تو پھر یہ ہے کہ نبٹنے کا مطلب ہے کہ آپ بی ایم ڈبلیو اور وہ جو گاڑیوں توشہ خانہ کی کیس ہیں ان میں آپ سزائیں دے رہے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, ان میں بلاول تو نہیں ہے نا اس میں. نہیں وہ کیس میں نے سنا ہے سر کہ وہ میری خبر ہے کہ وہ ٹاکی شاکی ماری گئی, ٹاکی مارے جا رہے ہیں نا, وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں مکمل ہماری مرضی کے مطابق ڈلیور نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ. اب تو راجہ ریاض والی بھی کہانی ختم ہو گئی ہے نا, وہ اپوزیشن لیڈر کی ستائشی نہیں, جس طرح چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جی کہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمشنر کس کے ساتھ ہوگا, وہ تو چیف جو اپوزیشن لیڈر ہوگا اس کا کردار ہی ختم ہو گیا نا. ہاں بالکل. تو پھر وہ کیا بن کر بلاول وہاں رہ کر کیا کرے گا؟ بس وہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ زیادہ ان کے ساتھ اب کیا کر سکتے ہیں, کیسز ان کے سارے جو ہے کہ یہ خبر ہے سر جو کیسز پر ٹاکی شاکی ماری جا رہی ہے. لیکن اس میں تو پھر دیکھیں نا, اس میں تو میاں صاحب یا باقی لوگ بھی نہیں بچیں گے نا, ان کے خلاف بھی ایک جیسے کیس ہے نا, زرداری صاحب میاں صاحب کے خلاف, راجہ صاحب کے خلاف. تو یہ بھی ہو سکتا ہے سر کہ یہ 243 میں جب کچھ کیا جائے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی ٹاکی شاکی سبتے مارو تو بس گلیاں ہو جان کس طرح سنجیاں دے وچ مرزا یار پھر یہ بھی ہو سکتا ہے سر. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب, بڑا ضرورت سے اپنے تجزیہ کیا ہے کہ گلیاں ہو جان سونجیاں وچ مرزا یار پھرے. تو اس کے لیے بھی تیاریاں ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں ہوں, آنے والے دنوں میں ہوں. 4-6 مہینے پاکستان میں حالات بدلتے ہیں, دیر نہیں لگتی سر, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اور خالد جمیل صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال کیے گا. اللہ حافظ.